السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 134 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة۔ من كان نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف، اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یرید ری یا مدہ ہے، اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ ثواب الدنیا و الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ دنیا نون ساکن کے بعد یا ایک ہی کلمے کے اندر آیا ہے، اور یا کہ یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اقفا نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا دال اقفا حقیقی ہوگا، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر خیال رکھیں، نہ اخفا ہوگا اور نہ ادغام ہوگا، اور یہاں پر اللہ کا لام پور پڑا جائے گا اس زبر کی وجہ سے، کھڑی زبر بھی ہے اس کے اوپر، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ و الف مدہ ہے، یا الف مدہ ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر بھی اظہار مطلق ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ دنیا یہاں پر بھی ادغام یا اخفا گنہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں پر دنیا اظہار مطلق ہوگا جب بھی نون ساکن کے بعد یرملون کا یا، یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے ایک ہی کلمے کے اندر، تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا، یہاں پر بھی ہوگا۔ والآخرہ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ خا مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑا جائے گا، را پر پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور گولتا ہا ساکن بن جائے گا وقف کی صورت میں، کیونکہ یہاں پر وقف مطلق ہے۔ رکنے کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة۔ یہاں با کے اوپر زبر ہے اور یہاں با کے اوپر پیش ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ وَكَانَ اللَّهُ کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر بھی پڑھا جائے گا۔ می یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد متحرک با آیا ہے تو چھوٹا سا میم یہاں پر قلب ہوگا، اس کو میم قطنی کہتے ہیں، یعنی تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی متحرک با آتا ہے تو چھوٹا سا میم لگتا ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ صاد مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا۔ سی یا مدہ بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، وقف بالابدال ہوگا۔ ملانے کی صورت میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ادغام مع الغنہ اس لیے ہوگا کیونکہ آگے یرملون کا یا آیا ہے، اس لیے تنوین کے بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔